آسمانوں سے اور کیا کہتے ہیں سیارات سے متعلق ذکر فرمایا اور کہا کہ اس پہ غور کرو، اس کے بارے میں سوچو. تو جس طرح اللہ تبارک ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے، ایک بہترین ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. شریعت کہتا ہے کہ جب تم علاج کرو اور تم یہ سمجھو کہ ہم بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہر ایک کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ مسلمان اور ایماندار اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر آپ کو مسئلہ بتائے. یہ بتائے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں گے، علاج کرانا ہے تو کس سے کرائے. ہم کو ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، گھروں کے نقشے کیسے بنے، مسجد کے نقشے کیسے بنے. تو ساری تعلیم ضروری ہے، لیکن پھر مقام کس کا بلند ہے. آئیے ہم اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام متعین فرما دیا. کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم انجینئر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، ماسٹر بھی بنو، پروفیسر بھی بنو، لیکن تم میں افضل کون ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تم کرو گے کہ احادیث کرے گا؟ فرمان نبی کرے گا کہ تم کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. او لوگو سن لو، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے. جی ہاں، وہ مکتب میں پڑھانے والے بوریا پر بیٹھ کر، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہ بدرجہ بہتر ہے صوفے پہ بیٹھ کر اور بہترین کرسی میں بیٹھ کر لیکچر دینے والے سے. ذرا اس کے مقام کو سمجھیں. وہی ہیں جو آپ کے بچوں کے ایمان کو بھی درست کرتے ہیں، جو آپ کے بچے کے کلمہ کو بھی درست کرتے ہیں. وہی ہیں جو آپ کا کلمہ بھی درست کرتا ہے، آپ کا ایمان بھی درست کرتا ہے. آپ ضرورت پڑتی ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو وہ جنازے کے لیے پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، آپ کے مردے کے دفنانے کا انتظام کرتا ہے، کفنانے کا انتظام کرتا ہے. لیکن آپ ہیں کہ اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں. لوگو جاگو، اپنی عزت آپ کرو، اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے علماء اور حفاظ کو عزت دو. دیں گے ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت مولانا جابر صاحب نے شکیل بن حنیف سے متعلق چند باتیں عرض کی. میں 5-6 منٹ میں تھوڑی سی تفصیلی وضاحت چاہتا ہوں. ارکان اسلام 5 ہیں. ہم میں سے اکثر اس کو بولتے ہیں اور جماعت وغیرہ میں جو وقت لگاتے ہیں ان کو اس کی ریپیٹ کرائی جاتی ہے بار بار. ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان تمام میں سب سے اہم چیز ہے ایمان. ان تمام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو کیا نجات کا راستہ ہے اس کے لیے؟ ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان. اس کو آپ کلمہ طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں. تو ایمان اصل چیز ہے. آپ تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے کہ دنیا اور آسمان و زمین ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کون والا پلڑا بھاری ہوگا؟ کلمہ والا. اب بتاؤ، 7واں آسمان زمین، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور صرف ایک پرچی میں لکھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دو، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. آخر اتنا بڑا مقام اس کلمہ کا کیوں؟ سوال آتا ہے کیوں ہے؟ عقل نہیں تصور کرتا ہے. ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں باوزن ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف کلمہ لکھ دیا جائے تو اتنا مقام کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مقام اس لیے ہے کہ ایک انسان پوری زندگی کفر کے دلدل میں پھنسا ہے، شرک کے کر رہا ہے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہے،
پوری زندگی قتل و غارت گیری میں گزرا ہوا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن مرنے سے کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بخشی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کلمہ پڑھا، مومن ہوا، اس مذہب اسلام میں وہ داخل ہوا، اس سے پہلے جتنے انہوں نے گناہ کیا تھا، جتنے پاپ کیے تھے، جتنی غلطیاں کی تھی، وہ سب معاف۔ اب سے گنتی شروع ہو۔ بولے پوری زندگی گناہوں میں، شرک میں، برائیوں میں، لیکن ایک کلمہ کون؟ یہی کلمہ طیبہ اس انسان کو سارے لت سے نکال کر، ساری گناہوں کی معافی کرا کر کس کا حقدار بنا دیا؟ جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو بولیے ویسا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کتنے لوگوں کو نکال رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، کچھ لوگ ہیں ہمارے سماج میں جو صاحب ایمان ہیں، جماعت میں بھی جا رہے ہیں، اول صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سنت و نوافل اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے اس کی پیشانی میں نشانات بھی سجدوں کے ہیں، لیکن وہ آپ کو معتقد بنا کر، آپ کو اپنے عبادات سے قائل کر کے، آپ کے درمیان میں ایسا گھس گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے ایمان کو چوری کر رہے ہیں، بلکہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا عقیدہ ختم نبوت اور ظہور مہدی پہ جانا پڑے گا۔ حضرت مولانا جابر صاحب نے آپ حضرات کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا مطلب ہے ایمانیات سے متعلق جتنی باتیں ہوتی ہیں، بالکل عقیدہ ہے، عقیدہ ہے بالکل۔ ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کو عقیدے میں بیان کی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا اب نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 571 سال بعد ہوئی۔ کتنے سال؟ 571 سال۔ عیسائی کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو یہودیوں نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ یہ عقیدہ کی بات ہے، اس لیے میں اس کو دھیرے بتاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ کیا کر لیا تھا؟ یہودیوں نے مار دیا تھا، لیکن قرآن کا اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کو آسمان پر کہاں اٹھا لیا گیا۔ اسی لیے عیسائی حضرات گلے میں ایک چین کی شکل میں ایسے والی لکیر رکھتے ہیں، اس کو صلیب کا نشان کہتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان حضرات جو دلی ممبئی میں کام کرتے ہیں یا فلموں اور سیریلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے چین کا استعمال گلے میں بڑا شوق سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صلیب کی نشان ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ عیسائی مذہب کو ماننے والا ہے۔ اس لیے اپنے نوجوان کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح کا چین بلکہ کوئی چین نہیں پہنا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس کو اتنا یاد رکھیں آپ۔ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد، لیکن وہ دوبارہ جو آئیں گے نبی بن کر نہیں، بلکہ ایک طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ سمجھ گئے؟ کون بن کر آئیں گے؟
زمین پر دوبارہ اتریں گے، دمشق کے مشرقی مینار میں زمین پر اتریں گے، اور دوبارہ جو آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوبارہ نبی بن کر نہیں بلکہ ان کا خلیفہ بن کر دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔